السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سہیب سالک کو یوٹیوب چینل پہ ایک نئی انٹرویو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن میاں طارق جاوید صاحب۔ السلام علیکم طارق صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن نے موجودہ حکومت کے خلاف جو میدان جنگ کا اعلان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بظاہر جو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور حکومت بھی اس میں اپنی دفاعی لحاظ سے کافی حد تک قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن نے کال دی ہے کہ پورے ملک میں جلد سے جلوس کریں گے اور ایک فائنل حد تک جا کے پھر دسمبر جنوری میں جا کے انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ کن محاذ پہ جنگ لڑیں گے اور اس حکومت کو چلتا کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اپوزیشن اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں کامیاب ہو سکے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو نیا پولیٹیکل اسٹرکچر آپ کیا بنتا دیکھ رہے ہیں؟ سیب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، وعلیکم السلام، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس حوالے سے بات کرنے کا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جہاں تک احتجاج کی اگر بات کی جائے، اپوزیشن احتجاج کرے نہ کرے، پبلک اپوزیشن سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ پبلک، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے اسلام آباد میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور ان احتجاجوں کا نتیجہ یہ صورتحال ہے کہ نہتی خواتین کے لیے بھی جو ہے کنٹینرز لگا کر رستے بند کر دیے گئے۔ اب رہی بات اس سارے سنیریو میں کہ جی حکومت کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کرے گی، اپوزیشن کا جو احتجاج ہے وہ کیا ہوگا، اور کیا آئندہ سال جو ہے الیکشن ایئر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جس سنیریو سے یا جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر پاکستانی پالیٹکس جو ہے وہ کچھ بھی کر رہی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے سیاست یا پاکستان کے حالات جو ہیں انپریڈکٹیبل رہے ہیں۔ اس کو زیادہ عرصہ تک کچھ اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، معیشت آپ کی تباہ ہو چکی ہے، اکانومی یعنی کہ مکمل طور پہ، اور آگے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ موجودہ حکومت کوئی اپنی اس پالیسیوں کے ذریعے اکانومی کو بہتر کر سکے گی۔ بیکاز آف دیٹ، اگر پالیسیاں پہلے دن سے بہتر ہوتی تو یقینی طور پر ان پالیسیوں کے نتیجے میں ہم دیکھتے کہ پاکستان میں کوئی معاشی تبدیلی آتی۔ یہ تو ان کی گڈ لک کہہ لیں اس حکومت کو، ان کے پاس جو سب سے بڑا جواز آ گیا ہے کہ جی کرونا آ گیا، جس کی وجہ سے ہماری حکومت کوئی کام نہیں کر سکی۔ حالانکہ اگر کرونا ٹھیک بھی ہو جائے اور اگلے 10 سال بھی مل جائیں تو 10 سال کے بعد بھی ان کے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ جی ہم نے تو کوشش کی تھی، لیکن وہ حالات ایسے ہو گئے کہ ہمیں تجربہ نہیں تھا، چونکہ اس وجہ سے، کیونکہ دیکھیں ایک تو ان کے پاس معاشی ٹیم نہیں ہے۔ حفیظ شیخ صاحب جو کہ اس وقت فائنانس منسٹر ہیں، وہ بھی سمجھ لیں ادھار کے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے کسی دور میں فائنانس منسٹر ہیں۔ اب اگر وہ آئی ایم ایف سے یا کسی اور ادارے کی جانب سے آ بھی گئے، لیکن اب صورتحال سنیریو بہت ڈیفرنٹ ہے۔ جہاں تک بات ہے اپوزیشن کے احتجاج کی، اپوزیشن اس وقت جس کنڈیشن میں باہر نکلی ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے کہ پنجاب سے جو ہے بہت زیادہ لوگ بے روزگاری، مہنگائی اور ان ساری مسائل کا شکار ہو کر اب عوام جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے باہر نکلنے کے لیے۔ تو اپوزیشن کے لیے ایک بڑا کامیابی کا راستہ ہوگا کہ اگر انہوں نے مقدمات یا اپنے جو مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر عوامی مسائل کی طرف تھوڑی سی توجہ دے دی، تو ڈیفینیٹلی پبلک جو بہت زیادہ ویسے ہی مشتعل ہے، بہت سارے مسائل کا شکار ہے، وہ ان اپوزیشن کو جو ہے کہ ساتھ کھڑی ہوگی اور حکومت کو ٹف ٹائم دے گی۔ جو بات آپ نے کی الیکشن ایئر، پاسبلٹی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان ہاؤس تبدیلی آ جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ 8 سے 10 سیٹوں کی مار ہے۔ اگر 8-10 لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں بہت سارے مسائل اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کے لیے، چونکہ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو، لیکن ان کے ساتھ ان کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اسی وقت یہ انہی کے بقول کہ اگر کپتان ٹھیک ہو تو ٹیم بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ بات انہی کی صادق آتی ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ بجلی مہنگی ہو تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے، تو یہ والی باتیں تو انہی کی ساری کہی ہوئی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، لیٹس سی کہ آگے اپوزیشن اس کا مقابلہ کیسے کرتی ہے۔ اچھا، اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے جب اپوزیشن پارٹیاں لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ آئیں گی تو بدامنی کی صورتحال پیدا ہونے کی بھی چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ پولیس سے جو ہے جھڑپیں ہو سکتی ہیں، سیکورٹی اداروں سے۔ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی کوئی نارکی خدا نخواستہ پیدا ہو سکتی ہے؟ اپوزیشن کو اس طرح کا کوئی ماحول ہے جو سپورٹ ہوگا، یا حکومت کے لیے ایسی کوئی
خطرے کی گھنٹی ہے جو اگر امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اللہ نہ خواستہ میدان جنگ کی طرف یہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ایکسٹریم تو ہم ان کی باتوں سے سن رہے ہیں لیکن اصل پریکٹیکل تعبیر قیامت سامنے آئے گی، تو آپ سمجھتے ہیں ملک میں اس لحاظ سے کسی قسم کی کوئی انریسٹ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے؟ سہیب بہت شکریہ. آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس وقت جو سچویشن ہے نا اس میں اگر اپوزیشن باہر نکلتی ہے، پی ایم ایل ایم باہر نکلتی ہے، پیپلز پارٹی باہر نکلتی ہے، جے یو آئی نکلتی ہے، تو ہجوم ہوگا اور بدامنی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں پاکستان کی صورتحال اور پاکستان کا سنیریو بڑا ڈفرینٹ ہے، اور اس وقت پاکستان ویسے بھی انڈر تھریٹ ہے. بہت ساری ایک تو فرقہ واریت کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک قسم کی تھریٹس موجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایسی تھریٹس بھی موجود ہیں کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت، وہاں سے پاکستان کے میں جو ہے دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے کچھ لوگوں کو تیار کیا گیا ہے، بی ایل اے یا اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں معذرت کے ساتھ ان کے ذریعے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اب بدامنی ہو بھی سکتی ہے اور امن بھی رہ سکتا ہے، کیونکہ اگر ان سیاسی جماعتوں نے خود اپنی سیکیورٹی میں کر لی کا کوئی انتظام کر لیا تو ڈیفینیٹلی پرامن طریقے سے کر لیں گے. لیکن ادروائز انہوں نے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح جس طرح 2014 کے دھرنے میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو سیکیورٹی فراہم کی تھی. اب سیکیورٹی فراہم کرنا بنیادی طور پر یا امن و امان کو قائم رکھنا یہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اس صورتحال میں کہ جب اپوزیشن کی بڑی جماعتیں باہر نکلتی ہیں، جو کہ عوام اب اپوزیشن سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن اپوزیشن کی اس جلسوں کی جو کل جو ہے گجرانوالہ جلسہ ہے، پھر اس کے بعد کراچی ہے، پھر اس کے بعد کوئٹہ ہے، اس کے بعد اپوزیشن ڈیفینیٹلی متحرک ہوئی ہے. تو عوام میں بھی ایک جو ہے جوش و جذبہ ہے. لیکن اس سارے سنیریو میں جب ملک کی سلامتی کی بات ہو، جب ملک کی وقار بقا اور اس کی بات ہو، تو جلسے یا احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے اور بنیادی حق ہے، لیکن اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر کسی جگہ تھریٹس ہیں یا کوئی معاملہ ہے تو حکومت اس کو پہلے کلیئر کرے اور پھر ان کو جلسہ یا احتجاج کرنے کی اجازت دے. ملک میں جو کہ طارق صاحب گزشتہ کچھ عرصے سے مہنگائی میں بتدریج اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی اس حوالے سے کافی بیانات دیتے نظر آتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے. تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ حکومت یہ جو ایک مہنگائی کا جینا ہے اسے قابو کرنے میں یقیناً اسے ابھی تک انہیں تاحال ناکام نظر آ رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی ہی آ رہی ہے اور عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا ایک مشکل سے مشکل صورتحال کی طرف جا رہی ہے، یہ ساری پریشانی کی بات ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو قابو کرنا یا اپوزیشن کے یہ جو احتجاج ہیں یہ ان کا کوئی آپس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مس اینڈ میچ ہے؟ اگر حکومت ٹیکل کر لیتی ہے مہنگائی کو روک لیتی ہے خاص حد تک، تو عوام جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ نکلنے کو ترجیح نہیں دیں گے اور حکومت جب ان کے انٹرسٹ پہ کام کرے گی تو حکومت عوام کے لیے کوئی کام کرے گی تو عوام حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پنجاب سے جو ہے بہت زیادہ لوگ بے روزگاری، مہنگائی اور ان سارے مسائل کا شکار ہو کر اب عوام جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے باہر نکلنے کے لیے. تو اپوزیشن کے لیے ایک بڑا کامیابی کا راستہ ہوگا کہ اگر انہوں نے مقدمات یا اپنے جو مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر عوامی مسائل کی طرف تھوڑی سی توجہ دے دی تو ڈیفینیٹلی پبلک جو بہت زیادہ ویسے ہی مشتعل ہے، بہت سارے مسائل کا شکار ہے، وہ ان اپوزیشن کو جو ہے کہ ساتھ کھڑی ہوگی اور حکومت کو ٹائم دے گی. جو بات آپ نے کی الیکشن ایئر پاسبلٹی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان ہاؤس تبدیلی آ جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ 8 سے 10 سیٹوں کی مار ہے. اگر 8-10 لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں بہت سارے مسائل اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کے لیے. چونکہ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو، لیکن ان کے ساتھ ان کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے. لیکن اسی وقت یہ انہی کے بقول کہ اگر کپتان ٹھیک ہو تو ٹیم بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو یہ بات انہی کی صادق آتی ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ بجلی مہنگی ہو تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. تو یہ والی باتیں تو انہی کی ساری کہی ہوئی ہیں. تو دیکھتے ہیں، لیٹس سی کہ آگے اپوزیشن اس کا مقابلہ کیسے کرتی ہے. اگلا سوال یہ ہے طارق صاحب کہ آپ ماشاء اللہ ایک بہترین کیریئر رکھتے ہیں صحافت کی فیلڈ میں اور آپ ایک تجربہ رکھتے ہیں. تو ذرا اسپیسیفک میں اسی فیلڈ سے متعلق سوال کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ کے مطابق آزاد صحافت وجود رکھتی ہے؟ آزاد صحافت جو ہے وہ ممکن ہے
اور کتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کسی بھی صحافی کو کسی سیاسی جماعت سے یا کسی اور ذرائع سے، اور کتنا آسانی سے ہم یہ ٹی وی پہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں آزادانہ صحافت ہونی چاہیے۔ کیا ممکن ہے کہ ایسا ہے؟ کیا جانبداری اور کسی کو خوش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، اور آپ نے کہاں یہ نوٹ کیا؟ سہیب، جہاں تک صحافت کی بات ہے یا صحافی کی بات ہے، میرا خیال ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب بھی ایک بہت بڑے صحافی ہیں، اور ان کو کن مسائل، مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے، انہی تقریباً مصائب، مشکلات اور مصائب کا ہمیں بھی سامنا ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں صحافت تو تقریباً کہہ لیں کہ بہت ہی ممکن ہے کہ صحافت نہیں رہی ہے، بیکاز آف دیٹ صرف کاسا لیسی یا صرف لفافہ جرنلزم رہ گیا ہے۔ جن لوگوں کو یہ زوم ہے کہ وہ صحافت کرتے ہیں، ہمارے جیسے کچھ چند ایک ہیں جن کو پاگل کہا جا سکتا ہے، یا جن کو یہ کہا جائے جن کا کھانا پینا یا روزی روٹی صرف صحافت ہے، وہ اخلاقی اقدار کے ساتھ رہ کے تو شاید صحافت کر سکتے ہیں۔ باقی رہی بات اس ماحول میں صحافت کرنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تک اگر ہم سروائیو کر رہے ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں متعدد بار جو ہے کوشش کر چکا ہوں یا کوشش سوچتا ہوں کہ مجھے صحافت چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اپنانا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے کوئی اور کام آتا نہیں ہے۔ مجھے بولنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، ایڈیٹنگ آتی ہے، یا ایز اے ایڈیٹر اخبار کو میں سرو کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں جو بات ہے کہ میں کوئی اور کام کیسے کروں، میرا تجربہ نہیں ہے۔ میں کسی زمانے میں پراپرٹی کے کام میں تھوڑا سا دلچسپی لی تھی، تو کافی بڑے نقصانات اٹھائے، تو اب میرا نہیں خیال کہ کوئی اور تجربہ میں کر سکتا ہوں۔ بینگ اے جرنلسٹ، میں کوشش یا میری خواہش ہوگی کہ پاکستان میں اچھی صحافت ہو، اور صحافتی اقدار کے ساتھ صحافت ہو تو زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ ہم جو بینگ اے جرنلسٹ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ان رسپانسبلٹیز کو ہمیں فالو کرنا ہے، ان رسپانسبلٹیز کو اپنانا ہے۔ بٹ اس وقت جو ماحول یا سینیریو ڈیولپ ہو چکا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں ہم صحافت کر نہیں سکتے۔ جب آپ رپورٹر یا سب ایڈیٹر ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو کی ذمہ داریاں یا اس وقت آپ کے پاس اتنے مسائل نہیں ہوتے۔ جب آپ ایڈیٹر لیول پہ یا اوپر پوسٹ پہ جاتے ہیں نا، تو آپ کو ان مسائل کا اور مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے، جو بہت سارے ان سین آپ کو جسے کہتے ہیں سینسرز، اور ان سین آپ کو ایسی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحافی ایک آزاد انسان کی حیثیت سے وہ کیسے معاشرے کی بہتری کے لیے رسپانسبلٹیز ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، وہ صرف صحافی نہیں، وہ ہر شخص اپنی رسپانسبلٹیز، اگر کو سوکس رسپانسبلٹیز کو، اپنی سوشل رسپانسبلٹیز کو، اپنی مذہبی رسپانسبلٹیز کو، یا اپنی اخلاقی رسپانسبلٹیز کو اگر فالو کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی ان تمام رسپانسبلٹیز کو پورا کرتا ہے، یعنی میری ناک جہاں ختم ہوتی ہے یا جہاں شروع ہوتی ہے، وہاں پر دوسرے شخص کے جو ہیں حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسانی حقوق کو ہی اگر فالو کرنا شروع کر دیں، رسپانسبلٹیز دینا شروع کر دیں، اس کو اہمیت دینا شروع کر دیں، تو ہم بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اب بینگ ایک آزاد ہیومن جو ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کو کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ بینگ ہیومن ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے ایک چیز جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، ہمیں سب سے پہلے انسانیت اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا۔ جب ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے لگ جائیں گے تو ہم معاشرے میں بہتری کی جانب جو پہلا سٹیپ ہے کہ رسپیکٹ کا، وہ شروع کر دیں گے۔ باقی آپ کے دینی، سیاسی یا دیگر اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کو ایک چیز ضرور کرنی چاہیے کہ آپ کو اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، یہ ملک، یہ شہر، یہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو سکے، اور ہم دنیا میں ایک بہترین قوم کے طور پر جانے پہچانے جائیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ میں، آپ یا ہم سب یہ تو چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم اپنے آپ سے کام شروع کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں آہستہ آہستہ، سوشل رسپانسبلٹیز، ریلیجس رسپانسبلٹیز جو ہماری ہیں، یا ہماری ملکی قوانین کے مطابق جو رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو اگر پورا کرنا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔